دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں ایسے ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یو نو واٹ، ایوری تھنگ ہیز ٹو سائڈ، نیگیٹو سائڈ اینڈ پازیٹیو سائڈ، بٹ اٹ ڈپینڈس آن یور یوز اینڈ آن یور مینٹیلٹی کہ ہم اس کو یوٹیلائز کس طرح کر رہے ہیں، رانگ وے میں یا پھر رائٹ وے میں۔ تو موبائل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری زندگی کو سنوار بھی سکتی ہے اور ہمارے ایمان کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ ایمان پر کس طرح یہ حملہ کر سکتی ہے، ایمان کو کیسے ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ سو اسی پر میں آپ سے چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دیر آر مینی اسپیکٹ آف یور ایمان، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اینڈ مینی ادرس، بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور ایمان از یور مورل کریکٹر، آپ کا اچھا اخلاق۔ کیونکہ نماز ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، روزہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے ہو تو 10 to 15 منٹس لینے کے بعد آپ فری ہو جاتے ہو۔ روزہ ہوتا ہے وہ بھی صبح سے شام تک ہوتا ہے، شام کے بعد آپ اس عبادت سے باہر آ جاتے ہو۔ لیکن آپ کا اخلاق ایک ایسی عبادت ہے جو ایوری ٹائم از ود یو، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے، بٹ ہمیں ریئلائز نہیں ہے کہ ہم اپنے مورل ویلیوز کھوتے جا رہے ہیں۔ وی ہیو نو آئیڈیا جسٹ بیکاز آف یور موبائل۔ آئی ایم ویری اپسیٹ ٹو سی دا پیپل دے ہیو بین ایڈکٹیڈ ود دا موبائلس بٹ دے ہیو نو آئیڈیا، جس نے ہمارے دماغوں کو، ہمارے اخلاقیات کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ وائی ایم کالنگ اٹ نشہ، بیکاز نشے کا کام ہوتا ہے ہماری مورل ویلیوز کو ختم کر دینا، ریموو کر دینا۔ وہی ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ کے گھر جاؤں، اگر میں کسی دوست کے گھر جاؤں اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے بعد موبائل میں وہ بات کرتے ہیں ایسے مطلب اگر بندہ آپ سے پرابلم شیئر کرنے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ شیئر کر کے اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہو، بٹ جب وہ آپ کا یہ رویہ دیکھے گا دیٹ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ہیئر، تو وہ کیا آپ سے اپنا غم شیئر کرے گا یا پرابلم شیئر کرے گا؟ دس از ویری بگ سن، یہ گناہ ہے۔ اب آپ کہیں گے میں گناہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چلیے میں آپ کو قرآن عظیم سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ بزی تھے، کانورسیشن کر رہے تھے، ان کو پریچنگ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں جو کہ نابینا ہیں، بلائنڈ، کمپینین آف پروفٹ، اور وہ آتے ہی یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کریے۔ آپ نے دیکھا اور آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں اور یہ آ کر اچانک اس طرح مجھ سے بات کرنے لگی، اور آپ نے ان کو اگنور کر دیا اور ان سے بات کرنا کنٹینیو کر دیا۔ اتنے میں ایک آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، پوری سورت نازل ہو جاتی ہے، جس کو ہم نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن افسوس کہ ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ سورہ عبس، فرمایا عبس و تولی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ نے منہ بنایا اور اس کو منہ موڑ لیا۔ وہ جو اندھا انسان آپ کے پاس آیا تھا اپنی بات کرنے کے لیے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس نیت سے آیا تھا؟ ہو سکتا ہے آپ اس کو نصیحت کرتے وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی انسان آئے اور آپ اس کو اگنور کر دیں، جبکہ حضور کس چیز میں بزی تھے؟ وہ کوئی پب جی نہیں کھیل رہے تھے، وہ کوئی چیٹنگ نہیں کر رہے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں تھے، جسٹ ہی واز پریچنگ۔ وہ اللہ توحید کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اخلاق کے ہائیسٹ پرسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا اور غصے میں فرمایا کہ آپ نے کیا ہی کیوں یہ کہ کوئی آپ کے پاس آئے آپ اس کو اگنور کر دیں؟ نہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے اور یہ ایک میسج دے رہا ہے پوری امت کو ان کے ذریعے، تو ہماری کیا حیثیت ہے، کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو اگنور کریں؟ لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں آپ کا کوئی رشتہ دار جس کو آپ ویلیو نہیں دیتے ہیں، غریب ہوتا ہے یا پھر آپ دور کا رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کا فرض بنتا ہے، اٹ از یور رائٹ ٹو ڈیل گڈ اینڈ نائسلی، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اس موبائل کے ساتھ اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کو ختم کر دیا، ویلیوز ختم کر دی، مورل۔ اس پہ آپ کی بہت سخت پکڑ ہوگی، اندر سے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دے رہا ہے موبائل، کیونکہ یہ نشہ ہے۔ نشہ کا کام ہوتا ہے ہمارے حواس کو، ہمارے
ہوش کو ختم کر دینا، اور یہ کر رہا ہے ہمارے. اگر ہمیں ہوش ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں تو ہم ایسے کبھی نہیں کرتے، لیکن ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ موبائل مت یوز کریے، آپ موبائل چلائیے، سوشل میڈیا بھی ایکٹیو بھی رہیے، ہر چیز آپ کو اویئر بھی رہیے، یہ چیز بھی ضروری ہے. لیکن آپ انالائز کریے اپنے لائف کا، پورے دن کا، کہ آپ نے کتنا وقت کس چیز کو دیا. اب یوٹیوب کا اچھا بھی استعمال کر سکتے ہو، اس پر اچھے اسکالرس کی اسپیچ سنو، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو، لوگوں کو اچھے میسج کنوے کرو. دس از ویری گڈ یوز آف موبائل. بٹ آپ اتنا نہ ہو جاؤ نشے میں اس کے کہ آپ پب جی یا کسی سے چیٹ کرنے میں اتنا زیادہ بزی ہو گئے کہ آپ نے سامنے والے کو نہیں دیکھا. مطلب جس سے چیٹ کر رہے ہو وہ زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، سامنے جو بیٹھا ہے اس کو اگنور کر رہے ہو. وہ آپ کے پاس آیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ اپنا وقت نکال کر آپ کیا کر رہے ہو؟ مطلب اپنے آپ کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو. کیا سمجھتے کیا ہو اپنے آپ؟ تو یاد رکھیے، الرٹ رہیے. پلیز کم آؤٹ فرام دس کائنڈ آف ڈینجرس ڈرگ. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے دین بیئر، سگریٹس اینڈ اینی ادرس ٹوبیکوز. لیکن افسوس ہم اتنا زیادہ گھل گئے ہیں کہ ہمیں اس کا چیز کا احساس نہیں. تو آئی ریکویسٹ ٹو آل آف یو، پلیز اینالائز یور لائف، اینالائز یور ٹائم، اینڈ اس چیز سے بچیے کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے. آپ کے اس چھوٹے سے رویے سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کا دل دکھ گیا تو اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ فرمائے گا. جزاک اللہ.